Bismillahirrahmanirrahim. Amendments of Pension Reform 2024 Proposed Pension Rules पेंशन रिफॉर्म 2024 में तरमीम और मुजव्वज़ा पेंशन रूल्स। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हुकूमत गुज़श्ता 1.5-2 बरस से बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स कर रही है। इस ज़िमन में जैसे कि पंजाब में लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के बजाय बेसिक पे स्केल की इनिशियल स्टेज के अकॉर्डिंग उसका नोटिफिकेशन हुआ। 2-3 वीक पहले पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम के हवाले से नोटिफिकेशन इशू हुआ। गवर्नर पंजाब ने इसकी मंजूरी दी। पेंशन के बजाय अब पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम का आगाज कर दिया गया है। गुज़श्ता हुकूमत ने बजट में पेंशन अमेंडमेंट्स के हवाले से प्रपोजल्स पेश किए थे, उस पर वर्क हो रहा है। आज हम रिव्यू करेंगे कि पेंशन रिफॉर्म्स 2024 में क्या क्या तरमीम की गई हैं और इसका सरकारी मुलाजमीन पर क्या इफेक्ट होगा। हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत दाखिला नोटिफिकेशन नंबर F.No.1/3/2024-CAFC बातारीख इस्लामाबाद 12 जनवरी 2024। मौजू पेंशन रिफॉर्म्स 2024 में तरमीम। मुझे मज़कूरा मौजू का हवाला देने और ये बताने की हदायत की गई है कि पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर फाइनेंस डिवीजन वफाकी हुकूमत के मौजूदा पेंशनर या मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम में ज़मीमिया 1 के मुताबिक कुछ तरमीम तजवीज़ करता है। फाइनेंस डिवीजन ने इस मामले में 15 जनवरी 2024 तक जरूरी आरा या तबसरे फराहम करने की दरखास्त की है ताकि इसे मंजूरी के लिए वफाकी काबीना के सामने पेश किया जा सके। पॉइंट नंबर 2 मुदरजा बाला के पेश नजर ये दरखास्त की जाती है कि 14 जनवरी 2024 तक इस वजारत को पैरावार जरूरी आरा या तबसरे पेश किए जाएं। जो जवाब कर्रा मुद्दत के अंदर मसूल नहीं होगा इसे मुजव्वज़ा तरमीम पर रजामंदी समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 इसे इंतहाई जरूरी समझा जा सकता है। इसमें मौजूदा रूल्स, प्रपोज्ड रूल, तजवीज करदा रूल्स के हवाले से व्यूज या कमेंट्स मांगे गए हैं। पॉइंट नंबर है मौजूदा रूल क्या है। शरीक हयात या बच्चों और वालिद की वफात की सूरत में एक से ज्यादा पेंशन अफराद को मजाज है अगर काबिल इतलाक हो। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ अफराद एक से ज्यादा पेंशन मल्टीपल पेंशंस के हकदार होते हैं तो उन्हें मल्टीपल पेंशंस मिलती थी। तो इस ज़मीन में तजवीज़ करदा रोल क्या है। सिर्फ एक पेंशन का हकदार होगा। ऑप्शन ए आला को मुंतखब करने के लिए दस्तयाब है और बाकी सबको सरेंडर कर देंगे। सबसे हाई सबसे पहला ऑप्शन जो पेंशन का था कौन के लिए काबिल कबूल होगा। बाकी तमाम जितने भी मल्टीपल पेंशन हैं बाकी सबको सरेंडर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। बी मौजूदा रूल अगर फर्द दोबारा पब्लिक सेक्टर में मुलाजमत करता है तो वो वफाकी हुकूमत से तनख्वाह और पेंशन दोनों हासिल कर सकता है। जो ऑलरेडी पहले सर्विसेज सरंजाम दे रहे थे फिर दोबारा पब्लिक सेक्टर में उनकी जॉब हुई वो तनख्वाह और पेंशन दोनों वसूल कर रहे थे। तजवीज करदा रूल क्या है कि अगर दोबारा मुलाजमत की जाती है तो दोनों फवायद वफाकी हुकूमत से मजाज नहीं होंगे, यानी दोबारा मुलाजमत के दौरान या तो तनख्वाह या पेंशन का इख्तियार दिया जाएगा। इनफरादी फर्द को तनख्वाह या पेंशन को छोड़ना पड़ता है, यानी कि एक सरकारी मुलाजिम जो ऑलरेडी पेंशन ले रहा है अगर वो पब्लिक सेक्टर में दोबारा अपॉइंट हो जाता है तो वफाकी हुकूमत से वो पेंशन और तनख्वाह दोनों हासिल नहीं कर सकेगा। दोबारा मुलाजमत के दौरान वो या तो अपनी न्यू अपॉइंटमेंट में सैलरी विड्रॉ करेगा या फिर ओल्ड पेंशन हासिल कर सकता है, दोनों बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सी मौजूदा रूल पेंशन 3 दर्जे का हकदार था, यानी गैर शादीशुदा बेटी, बेवा या तलाक याफ्ता बेटी को ताहयात मिलती थी। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की डेथ हो जाती है और उसकी बीवी या बच्चे जो कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं अगर उनमें से कोई मौजूद नहीं होता तो फिर गैर शादीशुदा बेटी, बेवा बेटी या डाइवोर्स डॉटर को ताहयात फैमिली पेंशन मिलती रहती थी। इस ज़मीन में तजवीज़ करदा रोल क्या है। पेंशन अब सिर्फ 10 साल के लिए 3 दर्जे तक महदूद है। अकॉर्डिंग टू द पेंशन ट्री जिनका तीसरा दर्जा आता है उन्हें जस्ट 10 साल तक पेंशन मिलेगी। चंद मुस्तस्ना में भी ये शामिल हैं। शोधा खानदान के लिए 20 साल तक, शोधा खानदान की गैर शादीशुदा बेवा या तलाक याफ्ता बेटी को 20 साल तक फैमिली पेंशन मिलेगी। माजूर बेटा या बेटी को ताहयात फैमिली पेंशन मिलती रहेगी।
डी موجودہ رول کیا ہے کہ پینشن میں ہر سال اضافہ گراس یا نیٹ پینشن پر اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کمپاؤنڈنگ افیکٹ، جس کا مطلب ہے کہ پرسنٹیج میں اضافہ آخری دی گئی پینشن پر دیا جاتا ہے۔ بجٹ میں جب حکومت پینشن میں اضافہ کرتی ہے تو پینشن میں اضافہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی جو آخری گراس یا نیٹ پینشن ہے جو حکومت 10% بڑھاتی ہے یا 20% بڑھاتی ہے یا 15% بڑھاتی ہے تو اس پر اس کا افیکٹ ہوتا تھا۔ لیکن تجویز کردہ رول کیا ہے؟ مجموعی یا نیٹ پینشن پر اضافہ دیا جائے گا، یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے وقت جو آتھورائز گراس یا نیٹ پینشن ہوگی جیسا کہ معاملہ ہو سکتا ہے اب لاسٹ پینشن کے بجائے ریٹائرمنٹ کی وقت کی گراس یا نیٹ پینشن کے اکارڈنگ اس پرسنٹیج کا اضافہ ہوگا۔ پینشن میں مستقبل میں اضافہ سی پی آئی پچھلے 30 سال کا 80% کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10% سالانہ اضافہ کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ پینشنر کی مستقبل میں پینشن اضافہ ہوگا وہ سی پی آئی یعنی کہ پچھلے 3 سالوں کی اس کی جو ایوریج پینشن ہوگی اس کا 80% اور میکسیمم 10% تک سالانہ اضافہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ سالانہ اضافہ نہیں دیا جائے گا۔ موجودہ رول کیا ہے کہ ہر فرد کیس ٹو کیس کی بنیاد پر مکمل بینیفٹس کے ساتھ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کر سکتا ہے، یعنی کہ سرکاری ملازم پری میچور ریٹائرمنٹ کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے اور پری میچور ریٹائرمنٹ کی صورت میں اسے تمام پینشن بینیفٹس ملتے ہیں۔ پری میچور ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو 60 برس سے پہلے ریٹائرمنٹ لی جاتی ہے۔ اس ضمن میں تجویز کردہ رول کیا ہے کہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ پری میچور ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی کی جائے اور کم از کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 10% فائن ریٹائرڈ ہونے والے فرد کے لیے قابل قبول ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی سرکاری ملازم پری میچور ریٹائرمنٹ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لیتا ہے کم سے کم 3% جو کہ ہر سال کے اکارڈنگ چارج کی جائے گی۔ فار ایگزامپل ایک سرکاری ملازم 56 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو 60 سال تک اس کے 4 سال بنتے ہیں تو ہر سال اسے 3% فائن ہوگا اور میکسیمم 10% تک اسے فائن ہوگا۔ ایف موجودہ رول کیا ہے کہ پینشن ریٹائرڈ ہونے والے فرد کی آخری تنخواہ پر دی جاتی ہے، یعنی کہ سرکاری ملازم جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کی لاسٹ بیسک پے ہوتی ہے، اگر وہ 1 جون کے بعد ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو ایک اینول انکریمنٹ بھی اس کی بیسک پے میں ایڈ ہوتی ہے۔ اس لاسٹ بیسک پے میں اسپیشل پے، پرسنل پے، کوالیفیکیشن پے، اوورسیز پے، سینئر پوسٹ الاؤنس اور دوسرے پینشنیبل الاؤنسز بھی ایڈ ہو کر وہ اس کی لاسٹ بیسک پے کنسیڈر ہوتی ہے اور اس لاسٹ بیسک پے پر ہی اسے گریجویٹی اور منتھلی پینشن ملتی ہے۔ تجویز کردہ رول کیا ہے کہ پینشن کا حساب گزشتہ 3 سالوں کی تنخواہ یعنی کہ لاسٹ 36 ماہ کے اوسط پر کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی لاسٹ 36 ماہ کی تنخواہ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اس کا ایوریج نکال لیا جائے گا اور اس کے اکارڈنگ ہی اسے منتھلی پینشن پے کی جائے گی۔ جی موجودہ رول کیا ہے کہ 35% اور 65% کے تناسب کے ساتھ ریٹائرڈ ہونے والے فرد کو کمیٹیشن یا پینشن دی جاتی ہے، یعنی کہ سرکاری ملازم کی جو بیسک پے بنتی ہے جس میں آپ کو وہ تمام پینشنیبل الاؤنسز بھی بتائے ہیں وہ سارے ایڈ کر کے اس کی لاسٹ بیسک پے ڈران ہوتی ہے۔ اس لاسٹ بیسک پے کو 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جاتا ہے اور 300 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے اور ملٹیپلائی کیا جاتا ہے سرکاری ملازم کی لینتھ آف سروس کے ساتھ۔ یہ ہمارے پاس گراس پینشن آتی ہے اور اس گراس پینشن کا 35% کمیٹیشن کے لیے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، گراس پینشن کا 65% نیٹ پینشن کے لیے پہلے مخصوص ہوتا تھا۔ اب کیا تجویز کیا گیا ہے؟ کمیٹیشن اور پینشن کے فارمولے کو بالترتیب 25% اور 75% کر دیا جائے گا۔ گریجویٹی اور کمیٹیشن 25% ملا کرے گا، 75% منتھلی نیٹ پینشن ملے گی۔ اب اس کا تھوڑا سا بینیفٹ ایج یہ ملے گا 75% ہونے کی صورت میں جو سرکاری ملازم کی منتھلی پینشن ہے وہ 65% کے مقابلے میں منتھلی پینشن اس کی کافی زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن اس کے کمیٹیشن گریجویٹی جو ہے اس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا۔ لیکن ان دا لانگ رن اگر دیکھا جائے تو اس نیو فارمولے کا بینیفٹ تھوڑا سا سرکاری ملازم کو مل جاتا ہے۔ ایچ موجودہ رول کیا ہے کہ نمبر آف ایئر پرچیز کے بعد ریسٹوریشن آف پینشن، یعنی کہ سرکاری ملازم جب 72 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی ریسٹوریشن آف پینشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے وہ پینشن بینیفٹ جو گراس پینشن کا گریجویٹی وغیرہ کے لیے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا وہ ٹوٹل ریسٹور کر دیا جاتا ہے، 100% پینشن کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سرکاری ملازم کی پینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب تجویز کردہ رول کیا ہے
کہ ریسٹوریشن آف پینشن مستقبل میں بند کر دی گئی ہے. ریسٹوریشن آف پینشن ختم ہو جائے گی. سرکاری ملازم کو ایک دفعہ ہی جو پینشن مل رہی ہے 72 ایئرز کی صورت میں ضعیف العمری ہونے کی صورت میں ریسٹوریشن آف پینشن مستقبل میں نہیں ہوگی. موجودہ پوائنٹ کیا ہے کہ پینشن ڈیفائنڈ بینیفٹ ماڈل کے مطابق دی گئی ہے، یعنی کہ جس میں حکومت تمام اخراجات برداشت کرے گی. پرپوز رول کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے پینشن فنڈ کا قیام جس میں پینشن ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری ماڈل DC کے مطابق دی جائے گی، یعنی کہ پینشن کے بجائے پینشن کنٹریبیوشن ماڈل کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، جس کا 2-3 ہفتے پہلے گورنر پنجاب نے پنجاب میں امپلیمنٹ کیا ہے. کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں گے. تو یہ تھے کچھ گزشتہ رول اور ان کے حوالے سے ان بریف بھی آپ کو بیان کیا ہے کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، اور اب حکومت جو رولز اینڈ ریگولیشنز میں ترمیم کر رہی ہے، جو مجوزہ پینشن ترمیم ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو ان بریف کیا ہے.